إن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ الانعام کی آیت نمبر 10 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے، اور آیت نمبر 14 تک انشاءاللہ آج ہم اپنی کلاس میں سبق پڑھیں گے انشاءاللہ 11 سے 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون۔ وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم۔ قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين۔ قل لمن ما فی السماوات والارض، کہہ دیجئے کس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اچھا، قل سیروا فی الارض، کہہ دیجئے سیر کرو زمین میں، ثم انظروا، پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ قل لمن ما فی السماوات والارض، کہہ دیجئے کس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ قل للہ، پھر کہیے کہ صرف اللہ کے لیے ہی، کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے اوپر رحم کرنا لکھ دیا ہے، لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، اور البتہ ضرور بضرور وہ تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن کی جانب جس میں کوئی شک نہیں۔ الذین خسروا انفسہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنے جانوں کو خسارے میں ڈالا ہے، فہم لا یؤمنون، تو پس وہ ایمان لانے والے نہیں۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کا ہے جو کچھ رات اور دن میں ٹھہرا ہوا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ بہت زیادہ سننے والا، بڑا ہی علم رکھنے والا ہے۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا، کہہ دیجئے
کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا ولی یا دوست ٹھہراؤں؟ فاطر السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، وہو یطعم ولا یطعم، اور وہ ہے جو کھلاتا ہے اور وہ کھلایا نہیں جاتا۔ قل، کہہ دیجئے، انی امرت، یقیناً میں اس بات کا حکم دیا گیا ہوں، ان اکون اول من اسلم، کہ میں سب سے پہلے سر تسلیم خم کرنے والوں میں سے ہو جاؤں، ولا تکونن من المشرکین، اور آپ نہ ہوں مشرکوں میں سے۔ گزشتہ آیات میں مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار کرنے کے لیے جو بہانے تراشتے تھے، ان میں سے بعض کا رد ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ فرشتہ کیوں نہیں ہم پر بھی آتا، یا فرشتے کیوں نہیں نازل ہوتے؟ تو اللہ تعالیٰ اگر فرشتے کو بھیجتے بھی تو انسانی شکل میں ہی بھیجتے، اور پھر یہ اسی طرح کرتے۔ اب فرمایا کہ یہ آپ سے قبل بھی جتنے نبی اور رسول آئے ان کا استہزاء کیا گیا، اور ایک وقت آیا کہ جو مذاق اڑانے والے تھے اسی چیز نے ان کو آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ تو پھر زمین میں گھومو پھرو اور دیکھو کہ تم سے پہلے جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ وہ کیا ساری زندگی یہیں پر ہمیشہ کے لیے باقی رہے؟ اپنی سرکشی کے ساتھ وہ دنیا میں موجود ہیں، اور ان کی بادشاہتیں اور ان کی قوتیں کیا قائم دائم ہیں؟ یقیناً نہیں۔ ان کی بستیاں کھنڈروں کا منظر پیش کرتی ہیں۔ وہ ایسے ہوئے کہ ان میں سے کتنے ہی جن کا نام و نشان ہی نہیں۔ اللہ نے بعض بستیوں کو تو عبرت کے طور پہ ان کے کھنڈرات یا ان کے واقعات کے ذریعے باقی رکھا ہے، لیکن ہزارہا قبائل ایسے ہوں گے جن کا کچھ نام و نشان ہی نہیں، دنیا میں ان کا کچھ پتہ ہی نہیں کہ کبھی تھے بھی۔ تو انسان جب اس دنیا میں ہوتا ہے تو سمجھتا ہے کہ بس اس کے سوا یہ دنیا چلنے والی نہیں، لیکن جب وہ یہاں سے مٹتا ہے تو اس کا قصوں میں ذکر بھی نہیں موجود ہوتا۔ اس لیے فرمایا آپ یہ کہیے کہ آسمانوں اور زمین کی ملکیت اصل میں کس کی ہے؟ سوال کیجیے۔ اور در حقیقت یہ سوال صرف جواب لینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک طرح سے ڈانٹ ٹپٹ کے لیے، کہ تم اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی طرف جاتے ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار کرتے ہو کہ اللہ کسی کو نہیں بھیجے گا۔ آسمان و زمین کی ملکیت اللہ کی ہے، اللہ رب العزت نے اس کا نظام بنایا ہے، تو اس نظام کے اندر وہ جیسے چاہتا ہے ویسے کرتا ہے۔ قل للہ، اور آپ ان کے سامنے صراحت کر دیجئے کہ یہ ملکیت اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں۔ تو اللہ رب العزت کا اس ملکیت میں کوئی شریک نہیں، کوئی نبی اور کوئی ولی اور کوئی بھی مخلوق، خواہ وہ فرشتوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو، جنات میں سے ہو یا دیگر مخلوقات میں سے ہو، اللہ رب العزت کی بادشاہت اور اللہ کی ملکیت میں اللہ کی شریک نہیں۔ یہ ساری اللہ کی مخلوقات ہیں، اللہ وحدہ لا شریک۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اصل بات کیا ہے کہ اس نے اپنے اوپر رحم کرنا لکھ دیا۔ یہ در حقیقت ایک بات کا جواب ہے، اور وہ یہ کہ اگر اللہ رب العزت ہی بادشاہ ہے تو پھر جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کے اوپر عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ فوری عذاب آ جائے۔ اللہ رب العزت اگر بادشاہ ہے تو وہ اپنی بادشاہت کے جواہر دکھائے، جس طرح بادشاہ دنیا کے اندر اپنے حکم کی سرتابی کرنے والوں کو فوراً سزا دیتے اور باغیوں کو پکڑ لیتے۔ تو یہ مشرکین کہتے تھے کہ پھر اللہ کا عذاب ہم پہ آتا کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا جواب دیا کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے اوپر رحم کرنا لکھ دیا۔ اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے اوپر کسی چیز کو لکھے، الا یہ کہ وہ اپنے لیے خود کسی چیز کا کرنا لکھ دے، کچھ اپنے اوپر لازم کر لے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق پر رحم کرنا یہ خود سے لکھ دیا ہے، اور اللہ کا فیصلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے عرش پر لکھ کر لگایا ہے کہ سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غصے پر سبقت لے جا چکی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جب رحمت کو پیدا کیا تو اس کے ایک حصہ اس دنیا کے اندر مخلوق میں اتارا، اور 99 حصے اپنے پاس رکھے ہیں جن سے وہ اپنی مخلوق پر
قیامت کے دن رحم فرمائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ اللہ کی رحمت کا صرف 1% ہے، جس سے جو حیوانات ہیں اور خاص طور پہ چیرنے پھاڑنے والے جو جانور ہیں وہ بھی اپنے جب بچے کو اٹھاتے ہیں تو شفقت کے ساتھ اٹھاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی رحمت کتنی وسیع ہے اور اس کی شان اور اس کا ظرف کتنا بڑا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ فوری طور پر اللہ کی معصیت کرنے والوں کو پکڑتا نہیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمٍ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اگر لوگوں کو ان کے ظلم کی بقدر اللہ فوراً پکڑنا شروع ہو جائے پھر تو اس زمین میں کوئی چرند پرند بھی باقی نہ رہے، کوئی چوپایا یہاں پر نہ زندہ رہ سکے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، اور یہ اللہ کی صفت رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتے کہ صبح کا بھولا شام کو واپس آ جائے، شام کو غلطی کرنے والا صبح کو معافی مانگ لے، اور ایک عمر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس عمر کے اندر بار بار انسان کو موقع دیتے ہیں، نصیحت پکڑنے کے مواقع دیتے ہیں، کبھی اس کو وسعت دے کر مہلت دیتے ہیں، کبھی اس کو تنگ دستی کے ساتھ مہلت دیتے ہیں، کبھی کسی کی نصیحت کے ساتھ اور کبھی کسی مشکل اور مصیبت کے اندر ڈال کر کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اور دیکھا گیا ہے بعض لوگ اپنی جوانی میں بڑے سرکش ہوتے، لیکن وقت کے ساتھ بعض حالات اور واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ان کی زندگی بدل جاتی، بڑے بڑے نامی گرامی ڈاکو توبہ طائب ہو جاتے، بڑے بڑے ظالم لوگ راہ راست پر آ جاتے، بہت بڑے بڑے کفر کے اندر مبتلا لوگ مسلمان ہو جاتے۔ یہ اللہ کی طرف سے جو ان کو مہلت دی جاتی ہے اس کا ان کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے اوپر رحمت کرنا لکھ دیا ہے، لیکن ساتھ میں لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، یہ بات نہ سوچو کہ وہ کبھی بھی نہیں پکڑے گا اور یہ مہلت ہمیشہ ہی جاری رہے گی، ایک دن آنا ہے وہ ضرور بضرور تمہیں قیامت کے دن کی جانب جمع کرے گا جس کے وقوع پذیر ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اور پھر الذین خسروا انفسہم، وہ لوگ جنہوں نے خسارے کا سودا کیا ہے، اپنی جانوں کے لیے خود خسارہ کیا ہے، فہم لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں، یعنی اس دنیا کے اندر بھی گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں، اور اس دن جس دن اللہ ان کو جمع کرے گا اس دن بھی ایمان لانے کا ان کو موقع نہیں ملے گا کہ وہ ایمان لے آئیں اور پھر قیامت کے دن اللہ کے سامنے پہنچیں، کیونکہ وہ وہاں اعلان تو کریں گے کہ ربنا ابصرنا وسمعنا، یا اللہ ہم نے سن لیا دیکھ لیا سب کچھ ہو گیا اور اب ہمیں واپس بھیج، ہم ایمان لاتے نہیں۔ اللہ رب العزت اس وقت پھر مہلت نہیں دیں گے، پھر اللہ کا نظام عدل حرکت میں آئے گا۔ جو بادشاہ عدل کرتا ہے وہ اپنے دربار کو جب سجاتا ہے وہاں پر عدالت لگتی ہے اور وہاں وہ سزائیں سناتا ہے۔ اللہ نے یہ عدالت قیامت کے دن لگانی ہے، اس لیے فرمایا مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک تو پھر وہی ہے، اور وہ جب عدالت لگائے گا پھر ہر کسی کو اس کے عمل کے مطابق پورا پورا دے گا، اور ثم یجزاہ الجزاء الاوفی، پھر اللہ جو ہے پورا پورا بدلہ دے گا، پوری جو ہے نا جزا دے گا، اور جزا کے اندر کسی قسم کی کمی نہیں کرے۔ جس نے اچھا کام کیا ہے اس کو بھی پورا پورا بدلہ دے گا، اور جس نے برا کیا ہے اس کو بھی پوری پوری سزا دے گا۔ تو فرمایا وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، جو کچھ رات اور دن میں ٹھہرا ہوا ہے وہ سب ہی اسی کا ہے، اور وہ بڑا سننے والا بڑا علم رکھنے والا ہے۔ مفسرین کرام کہتے ہیں پچھلی آیت میں فرمایا لمن ما فی السماوات والارض قل اللہ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے۔ یہ در حقیقت مکان کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے اللہ رب العزت کی ملکیت کو بیان کرتا ہے، اور ما سکن فی اللیل والنہار، یہ زمانہ ہے، رات اور دن یہی زمانہ ہے، یہ زمانے کے اعتبار سے، زمان کے اعتبار سے اللہ کی ملکیت کو بیان کرتا ہے، یعنی ہر مکان میں اللہ کی ہی ملکیت ہے اور ہر زمان میں ہی اللہ کی ہی ملکیت ہے، مکان و زمان میں سے کچھ بھی اللہ کی ملکیت سے باہر نہیں۔ تو اس لیے وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، آسمان اور دن اور رات کے اندر جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے وہ سب اللہ رب العزت کا ہی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ بڑا سننے والا بڑا علم رکھنے والا ہے۔ رات دن میں کوئی جگہ کوئی موقع ایسا نہیں، کوئی گھڑی ایسی نہیں جب کوئی اس کی عبادت کرے اور اس کو پتہ نہ چلے، اور جب کوئی اس کی نافرمانی کرے تو وہ اس سے
جو ہے نا چھپ کر لے، سب اللہ کے علم میں ہے۔ قل اغیر اللہ اتخذ ولیہ، تو اللہ کے رسول آپ کہیے کیا میں اب ایسے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا ولی بناؤں جو کیا ہے فاطر السماوات والارض، آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا، عدم سے وجود میں لے کے آنے والا۔ جب آسمان و زمین کا نام و نشان نہیں تھا تو اس نے ان کو پیدا کر دیا۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اور جو کھلاتا ہے اور اس کو نہیں کھلایا جاتا، یعنی میرا رب تو ایسا ہے جو سب کو دیتا ہے اور اس کو کسی کی حاجت نہیں۔ وہ مطالبہ نہیں کرتا کہ لاؤ اور مجھے بھی کھلاؤ۔ جو دنیا کے بادشاہ ہیں وہ ٹیکس کا مطالبہ کرتے ہیں، وہ خراج کا مطالبہ کرتے ہیں، وہ عوام کے کمائی میں سے حصہ لیتے ہیں کہ لاؤ بھائی ہمارا نظام بھی چلاؤ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں دیتا ہوں اور مجھے ضرورت نہیں ہے۔ قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، اللہ کے رسول آپ ان کو یہ بھی بتائیے میں اس بات کا حکم دیا گیا ہوں کہ میں سب سے پہلے سر تسلیم خم کرنے والوں میں سے ہو جاؤں۔ یہ بار بار قرآن میں اس کا ذکر اس لیے آتا ہے کہ میری جو دعوت ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ جس پر میں کہوں کہ تم لوگ عمل کرو اور میں نہیں عمل کروں، تم لوگ عمل کرو اور میں تو دنیا داری کے اندر پڑا رہوں گا۔ دنیا میں کتنے ہی فلسفی اور بڑے بڑے لیڈر اور انقلاب کے دعوے دار ایسے ہیں جو دوسروں کے بچوں کو استعمال کرتے ہیں اور اپنے بچے کہیں اور، دوسروں کو سادگی کا درس دیتے ہیں اور خود لیوش قسم کی لائف ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ جس کی میں دعوت دوں اس پر سب سے پہلے میں خود عمل کرنے والا بنوں، سب سے پہلے سر تسلیم خم میں خود کروں۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ داعی کو عملی نمونہ ہونا چاہیے، جو اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے والا ہے اس کو عملی نمونہ ہونا چاہیے۔ اگر وہ اخلاق کا دعوت دیتا ہے تو اس کے اندر اخلاق موجود ہونا چاہیے، اگر وہ پاکیزگی کی دعوت دیتا ہے تو اس کے اندر پاکیزگی ہونی چاہیے، وہ امانت کی دعوت دیتا ہے تو اس کے ارد گرد موجود لوگوں کو محسوس ہو کہ ہاں یہ خود بھی امین ہے اور یہ اللہ کے دین کی طرف ہمیں دعوت بھی دیتا ہے۔ یہ لوگوں کے لیے عمل سے بھاگنے کا ایک بہانہ بن جاتا ہے۔ بہانہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ دلیل نہیں، کیونکہ نبی تو ایک اللہ کی طرف سے حجت ہوتے ہیں، داعی حجت نہیں ہوتا کہ وہ اچھا عمل کرے گا تبھی لوگ اس کو دیکھ کر عمل کریں گے، لیکن بہانہ ضرور بن جاتا ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ جب دیندار لوگ بظاہر جو دین اختیار کیے ہوئے ہیں وہ بے دینی کا ارتکاب کریں تو لوگ کہتے ہیں دیکھا نا جی یہ ویسے ہی ظاہر طور پہ دیندار بنتے تھے، ان کی بھی حالت ایسی ہی ہے۔ اور اس لیے ہمارے لیے دین پر عمل نہ کرنے کا سرٹیفکیٹ کہ جو دیندار ہیں وہ بھی بے دین ہیں اس لیے ہم بھی بے دین ہیں، تو ہم ان سے بہتر ہیں، یہ منافق بھی ہیں اوپر سے دیندار بنے ہوئے اور اندر سے ہمارے جیسے ہی، چلو کم از کم ہم جھوٹ تو نہیں بولتے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ نا اپنے لیے ایک جسٹیفیکیشن دی ہوئی ہے کہ بھئی ہم منافق نہیں ہیں، جو اندر سے ہیں ویسے ہی باہر ہیں۔ یہ ایک شیطان کا وسوسہ، یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہونی چاہیے کہ جی فلاں دیندار آدمی چونکہ غلط کرتا ہے اور دینداروں کو میں نے دیکھا ہوا ہے چونکہ وہ اوپر سے دیندار بنتے ہیں اندر سے ایسا کرتے اس لیے میں اندر باہر خراب کر لی۔ بھئی آپ کی کوشش تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ اگر کوئی دیندار خراب ہے تو آپ اچھے دیندار بنتے، اندر بھی ٹھیک کرتے اور باہر بھی ٹھیک کرتے۔ آپ نے الٹا کیا جس کا اللہ نے آپ سے مطالبہ نہیں کیا۔ اور کوئی بھی انسان قیامت کے روز اللہ کے سامنے یہ بات بیان کر کے اپنی جان نہیں چھڑا سکے کہ چونکہ فلاں دیندار آدمی غلط کام کرتا تھا اس کے دیکھنے کی وجہ سے کہ دیندار ایسے ہوتے میں نے دین کی طرف نہیں آیا، میں نے اچھا کام نہیں کیا، میں مسلسل ہی برا رہا، میں ظاہر میں بھی برا رہا، میں باطن میں بھی برا رہا، یہ کوئی کام نہیں۔ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمارا اندر بہت اچھا ہے، ظاہر میں ہم دینداروں جیسے نہیں نظر آنے چاہتے۔ بھائی آپ کے لیے اللہ رب العزت نے معیار کسی بندے کو نہیں بنایا، اللہ رب العزت نے معیار انبیاء کو بنایا، تو ان کے جتنے قریب کوئی رہنے کی کوشش کرے گا اتنا زیادہ اللہ کے ہاں وہ پسندیدہ ہوگا۔ اس لیے اپنے باطن پر بھی محنت کرنی چاہیے اور اپنے ظاہر پر بھی محنت کرنی چاہیے۔ اور دینداروں کو چونکہ بظاہر وہ دیندار ہیں تو انہوں نے اپنے ظاہر پر جو محنت کی ہے اپنے باطن پر اس کا اثر ڈالنے کی محنت کرنی۔ اس لیے بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دے دی کہ وہ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اللہ نے توفیق دے دی کہ وہ داڑھی رکھتے ہیں، اللہ نے توفیق دے دی کہ شلوار ٹراؤزر جو ہے وہ ٹخنے سے اوپر ہے، اللہ نے توفیق دے دی کہ حج عمرے پہ جاتے ہیں، یہ سارے بظاہر نیکی کے کام ہیں، کہ وہ دین کے معاملات میں اپنے باطن میں بھی تنہائیوں میں بھی اللہ کے ہاں مخلص ہوں اور معاملات میں بھی اللہ کے ہاں مخلص ہوں۔
اور اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملات میں بھی ویسے ہی دین پر عمل کریں جیسے وہ عبادات میں اللہ کے دین پر بظاہر عمل کرتے ہیں۔ عبادات میں اللہ کے دین پر عمل کرنا اور معاملات میں اور اخلاق میں پستگی میں چلے جانا، یہ اللہ کے دین کو صحیح فہم نہ ہونے کا نتیجہ ہے کہ لوگ سمجھے کہ نماز پڑھ لی بس اس کے بعد لوگوں کے ساتھ فراڈ کروں، جھوٹ بولوں، جو مرضی کروں، میں تو نماز پڑھتا ہوں میرے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ پکڑ ہوگی، پوچھ ہوگی۔ اس لیے ہر طرف اعتدال کا ہونا۔ امرت ان اکون اول من اسلم، مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے سر تسلیم خم کروں۔ ساتھ فرمایا ولا تکونن من المشرکین، اب یہ براہ راست اللہ کے رسول کو اللہ کی طرف سے ایک دم سے حکم دیا گیا ہے، آپ مشرکوں میں سے نہ ہوئیے گا۔ ایک دم سے جب حکم آتا ہے نا تو اس کی اہمیت ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ تعالیٰ کہلوا رہے ہیں، میں اس بات کا حکم دیا گیا ہوں، آپ یہ کہیں، آپ یہ بیان کریں، اور فوری طور پہ اللہ فرماتے ہیں ولا تکونن من المشرکین، آپ مشرکوں میں سے نہ ہو جائیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو شرک کا شائبہ بھی نہیں، لیکن اس لیے کہ اس بات کو سمجھیں کہ سب سے زیادہ باقی یعنی نیکیوں میں سے جو سر تسلیم خم کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، بنیادی اہمیت وہ شرک سے بچنے کی ہے۔ یعنی تمام عبادات میں سے سب سے زیادہ اہمیت کس چیز کی ہے کہ بندہ شرک سے بچے۔ جس بندے نے اپنے آپ کو شرک سے بچا لیا، باقی انسان ہونے کے ناطے اس کی اگر کوئی کمی کوتاہی بھی ہوئی تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، لیکن اگر کوئی شخص شرک کے اوپر ہی مر گیا تو اللہ نے فرمایا اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ جو اللہ کی طرف سے حکم ہے امرت ان اکون اول من اسلم، اس میں سب سے بنیادی پہلا حکم کیا ہے؟ ولا تکونن من المشرکین۔ اللہ رب العزت ہمیں شرک اکبر اور اس کا سب سے بچائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔